پشاور، جہاں پر پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پہلی مرتبہ ایسا ہو رہا ہے کہ اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ براڈ شیٹ نے ان کی کارکردگی کا پول کھولا ہے۔ اتنا بڑا پیسے کا نقصان آخر کس پاداش میں ہوا ہے اس قوم کا؟ ان کی نااہلی کی وجہ سے۔ ملائیشیا میں اگر ہمارا جہاز روکا گیا ہے تو اس ملک کو قرض سے نکالنا یہ ہے قومی مسئلہ، اور ریاست اس کا خطرے میں ہے۔ جب معیشت ڈوبتی ہے تو ریاست کی کشتی ہچکولے کھاتی ہے۔ ایک قوم بن کر ہم نے اس ملک کو بچانا ہے۔ اگر یہ موجودہ حکومت رہتی ہے تو ملک کی بقا کی کوئی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ لہذا اس ملک کو اگر بچانا ہے، اس کو باقی رکھنا ہے، ہم در حقیقت پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ان نااہلوں سے ملک کو نجات دلانا ایک قومی فریضہ بن چکا ہے۔ ہم اس قومی فریضے کو ادا کر رہے ہیں۔ یہ تو بار بار ہو چکا ہے۔ پریس کے ذریعے سے بھی اپنی آواز اختلاف رائے پر بغلے نہیں بجانے چاہیے۔ یہ تو بار بار ہو چکا ہے، اور اس کے باوجود پی ڈی ایم متحد بھی رہتا ہے۔ پی ڈی ایم حالات کے ساتھ بہترین طریقے سے اپنے کارڈ کھیل رہا ہے۔ پی ڈی ایم آگے بڑھ رہا ہے، اور انشاءاللہ العزیز 5 فروری کو مظفر آباد میں کشمیریوں کے ساتھ پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کا خاتمہ کرنے والوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں۔ پشاور میں جی یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے کرپشن کا خاتمہ کرنے والوں کا چہرہ بے نقاب کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ ملک میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے، ملک میں حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ حیدرآباد میں بہت بڑا مظاہرہ انشاءاللہ العزیز، تو اس حوالے سے ہم بالکل متحد ہیں، اور ایک اچھی حکمت عملی کے طور پر ہم آگے جا رہے ہیں۔ حکمران جیسے بیوقوف تھے اسی طرح اپنے آپ کو بیوقوف بناتے چلے جائیں گے، اور وہ اپنے طور پر خوش ہوتے چلے جائیں گے کہ ہم شاید بڑے عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ حماقتوں کے دریا میں ڈوبے ہوئے یہ حکمران اپنے مستقبل سے بے پرواہ ہیں۔ انشاءاللہ اس کا مستقبل تاریک ہے، اور پاکستان کے عوام کی جدوجہد اور ان کے احساسات سے اس ملک کے مستقبل کو روشن بنایا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ وہ جس طرح سے کانفرنس کر رہے ہیں، اور ایسے وقت پر مولانا شیرانی صاحب، کیونکہ یہ انتخابات جو تھی یہ تو یہاں مرکز میں جب انتخابات ہوئی تھی اسی وقت سے یہ لوگ ان کے چلے گئے اور کہہ رہے تھے کہ یہ ہوا لیکن پھر اتنے سال بعد اور ایسے وقت پر ان کا نکلنا اس کو کس نظر سے؟ میرے خیال میں آپ کے سوال سے جواب خود بخود آ گیا ہے، اور میں اس لیے تبصرہ نہیں کرتا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں، کا حصہ نہیں رہے ہیں، لہٰذا ان کی کسی بات کا نوٹس لینا میرا خیال میں یہ میرے شاعر انسان بھی نہیں ہے۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں بتدریج سینٹ کے انتخابات کی جانب بڑھ رہی ہیں۔ اس حوالے سے میں آپ کو واضح طور پر کہہ دوں کہ ابتدا میں آپ کی جماعت کچھ سوچ یہ ابتدا میں ایک سوچ تھی، اور ایک سیاسی سوچ تھی کہ اگر استعفے آ جاتے ہیں اور سندھ اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر انتخابی حلقہ ختم ہو جاتا ہے،
اور سینٹ کے الیکشن نہیں ہو سکیں گے. لیکن جب بعد میں پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ، مسلم لیگ نون سے وابستہ، جمعیت علماء اسلام سے وابستہ اور دوسری پارٹیوں سے وابستہ آئینی ماہرین نے اس پر رائے دی ہمیں، اور متفقہ رائے دی کہ ایک اسمبلی کی تحلیل سے الیکٹورل کالج جو ہے وہ تحلیل نہیں ہوا کرتا، الیکشن پھر بھی ہوں گے، تو پھر ہمیں فوری طور پر اسٹریٹجی تبدیل کرنی پڑی. تو اس حوالے سے جو ضمنی الیکشن تھے اس میں بھی حصہ لینا کا فیصلہ کیا، اور سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اگر ہم ایسا نہ کریں تو پھر تو ان اہلوں سے کل سینٹ بھی بھر جائے گا. تو اب انشاءاللہ العزیز ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں حصہ لیں اور سینٹ کو کم از کم نقصان پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ نقصان سے محفوظ رکھیں. آپ کیا سمجھتے ہیں مولانا صاحب کہ ان حالات میں کہ جب اسمبلیوں کو اور جو حکومت سلیکٹڈ اور وہ ان کو کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم کے خلاف مظاہرے بھی کر رہے ہیں کہ کیا باعث ہوگا کہ ان لوگوں کو دوبارہ انتخابات ہے، صرف ضمنی انتخابات کے حصہ لینا؟ ضمنی انتخابات میں تو آج نہیں ہے، جب سے میرا خیال میں 2 سال 2.5 سال گزرے ہیں ہر ضمنی الیکشن میں حصہ لیا گیا ہے. کیونکہ ہم نے نہ ووٹر لسٹ پر اعتراض کیا ہے، نہ ہم نے عوام پر کوئی اعتراض کیا ہے. عوام کی رائے جو ہے وہ ہر الیکشن میں صحیح طور پر سامنے آئی ہے، لیکن عام انتخابات میں جو رائے قوم کی تبدیل کی گئی ہے اس پر احتجاج ہم کر رہے ہیں. لہذا نہ الیکشن پر اصولی طور پر ہمارا انکار ہے، لیکن یہ کہ حصہ لینا اصولی طور پر ہمیں 25 جولائی 2018 کے الیکشن پر اعتراض ہے، اس کے نتائج پہ اعتراض ہے کہ نتائج بالکل تبدیل کر دیے گئے ہیں، اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا گیا ہے، اور جس کو حق حکمرانی حاصل نہیں تھا اسی کو حق حکمرانی کیوں دیا گیا ہے. دیکھیے، میں آپ کو اس حوالے سے ایک درخواست کروں گا کہ احتیاط کے ساتھ سوالات کیا کریں، اور الیکٹرانک دنیا میں چینلز پر بھی اگر اس حوالے سے احتیاط کے ساتھ تبصرے کیے جائیں. پیپلز پارٹی کی ایک تجویز ہے، اس تجویز کو طے کرے گا پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس. تو ابھی پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہاں لیں گے ایک بریک.